جی ملک صاحب، آج ہمیں انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکیئر میں ہمارے چند ممبران نے سوال پوچھے ہیں کہ ایس سی او کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے، 10 ممالک نے اس میں شرکت کی ہے، اس میں اقتصادیات کی ترقی، امن اور باہمی بھائی چارے پہ انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، ہم دنیا کی ترقی میں لوگوں کا ساتھ دے سکیں گے، ان ممالک کے ساتھ مل کے چل سکیں گے۔ چین نے بھی شرکت کی ہے اور سب سے بڑھ کے بھارت کے وزیر خارجہ بھی، ان کے وزیر بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ اسی طرح اب ایک اور بات آئی ہے کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر 12 ایکڑ پہ ایک نئی اسمبلی کی تعمیر کو پرپوز کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی قومی اسمبلی میں بات چل رہی ہے کہ بلوچستان کے ایم پی اے کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، شاید ان کی نظر میں یہ ہو۔ اس کے اوپر آپ ہمیں کوئی ایسی ان کو بات بتائیں کہ یہ جو پرانی بلڈنگیں ہیں یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہوتا ہے، اس کو کسی اور کام میں استعمال کیا جائے، اس پہ لوگوں نے کیا رائے دی ہے، اس پہ آپ بات کریں۔ شاہ جی، پہلے تو 10 تو اس کے ریگولر ممبر ہیں اور آبزرور بھی ہیں، جس کو وہ بلاتے ہیں کہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم کیا کام کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایک پروسیس ہے کہ اس میں لوگوں کو انوالو کرتے ہیں۔ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو 5 ممالک تھے، پھر آہستہ آہستہ اس میں 10 ہو گئے، اور یہ پورا ریجن ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 40% دنیا کی آبادی جو ہے نا وہ اسی ریجن میں رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اب جو بائی لیٹرل ایشوز کی بات کی ہے، کلچر پہ بات کی ہے انہوں نے، اور اس ساری کے پیچھے اکنامکس ہے۔ شاہ جی، اگر ہم نے اپنی ٹریڈ کرنی ہے ان ملکوں کے ساتھ تو ہمیں ان ملکوں کے بارے میں اویئرنیس بھی رکھنی ہے، تو ہمیں ٹریولنگ رائٹس بھی چاہیے۔ انہوں نے اگر پاکستان کے ساتھ B2B کرنا ہے، بزنس ٹو بزنس کرنا ہے، تو یہاں کے لوگوں کے کلچر کو بھی سمجھنا ہے، یہاں کی ویلیوز میں بھی، یہاں پہ جہاں گیپس ہیں اس کو بھی مینٹین کرنا ہے، تاکہ ان کے ملکوں میں جائیں اور یہ پروڈکٹ جو لے کے جائے اس کو پروفٹ ہو۔ دیکھیں، اکنامکس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی کیا پروفیبلٹی ہے، لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں، اور اس میں کتنی آپ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس کے اندر کتنی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، کتنی آپ مارکیٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم ابھی تک نہیں نکل سکے اس بات سے کہ پاکستان میں جو FBR کا نظام ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ کیا ہم نے اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم اپنی گورننس کو بھی فورینزک آڈٹ کریں؟ یہ نہ کہیں جی وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، بندے کی نام ذکر نہ کریں۔ سسٹم میں اگر پوٹینشیل ہے تو وہ میں نہیں ہوں گا، آپ کر لیں گے، آپ نہیں ہوں گے میں کر لوں گا، کوئی نہ کوئی اس میں مال ایڈمنسٹریشن میں اور مال پریکٹسنگ میں شامل ہو۔ تو ہمیں فورینزک آڈٹ کرنا چاہیے۔ FBR اسمگلنگ ہے، انڈر انوائسنگ ہے، اوور انوائسنگ ہے، یہی ہے نا؟ بالکل یہی ہے۔ جب آپ نے IPP جیسے ایگریمنٹ کیے ہیں، جب آپ نے سوورنٹ گارنٹیاں دی ہیں، تو اس کا مطلب وہ اس سسٹم میں نہیں آنا چاہتے۔ آپ نے اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا کہ ان کے برابر ایکول رائٹس مجھے ملنے چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن کہیں نہیں کہتا کہ ڈسکریمنیشن ہو، تو پھر آپ ڈسکریمنیشن کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ آپ نے جو ٹیکس کا میکانزم ایک بندے پہ ہے، دوسرے کے اوپر بھی وہی ہونا چاہیے۔ آپ SRO دے کے کیا کریں گے؟ پھر اسمگلنگ کو پروموٹ کریں گے، پھر لوگوں کی لڑائی جھگڑا ہوگا، پھر بارڈر ٹینشنز ہوں گی، تو وہ ملکوں میں لوگ آنے جانے بند کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس ملک میں کیسے ٹریڈ ہو رہی ہے، آپ اپنا سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ لے کے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ریٹیل سے ٹیکس لیں گے تو ویلیو پروڈکٹ کی بھی کم ہوگی، پرائزنگ کم ہوگی۔ ابھی میں نے جو ایز اے انڈسٹری پہ ٹیکس دے دیا وہ کنزیومر کا بھی ہے، یعنی کنزیومر تک جانے تک کا ہے، تو رزلٹ ہے کہ میری کاسٹ بھی بڑھ گئی، میں نے FBR کو ایڈوانس دیا ہوا ہے، اس کی فائنینشیل کاسٹ بھی میرے اوپر آ گئی۔ تو ریفارم چاہیے ان ملکوں کے ساتھ جو SCO کے ہیں، ان کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں کرنی ہیں، کمپٹیٹیو اکانومی بنانی ہے۔ اور دوسرا آپ نے جو بات کی کہ بلوچستان اسمبلی کی، دیکھیں انڈیا نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایون توشہ خانہ کے جو گفٹ ملتے ہیں ان کو انہوں نے اسکولوں پہ اور بچیوں کی تعلیم پہ لگا دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں دنیا بھر میں ہے، آپ باکو چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے انہوں نے اتنا بڑا میوزیم بنا دیا۔ آپ کی اسمبلی کی عمارت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک ہسٹری تو ہے نا سر، وہاں پہ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ میوزیم بنے، اور بتائیں کہ اس طرح اسمبلی کے یہ مد و جزر آئے، بلوچستان میں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نان اسٹیبلٹی رہی، یہ ایشوز رہے،
وہ سارے اسمبلی میں ڈبیٹس جو ہوئی ہیں ان کو آپ چھوٹے چھوٹے کیبنس بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ جی آپ یہاں آئیں، تو یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہوگی. بالکل صحیح. اور اس اسمبلی کو 12 ایکڑ سے نکال کے آپ بڑی بنانا چاہتے ہیں تو آپ 100 ایکڑ پہ بنائیں. آپ اچھا خاصا لان بنائیں، ساتھ بڑی سی اسمبلی بنائیں، کسی کو اعتراض ہوگا کہ بھی پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے ہمارے پاس ہے، لیکن بلوچستان کا کلچر چینج ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو ڈسمنٹل کر دیں. جیسے ہمارے سے پہلے کوئی ہسٹری نہیں، جیسے آپ نے منٹو پارک کا برباد کیا ہوا ہے. مینار پاکستان آپ اس لیے جاتے نہیں کہ وہاں ہسٹری کیا ہے، کیونکہ ہسٹری پڑھنے کے لیے مجھے مینار پاکستان کو چھونا ہے. چھونے کے سے پہلے آپ نے باؤنڈری کی، وال کی، یعنی فینس لگائی. رکاوٹیں. تو جب میں جا کے قرارداد ہی نہیں وہاں پڑھ سکتا تو میری مینار پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن کیا ہوگی؟ صرف آپ نے جلسے اور پولیٹیکل کے لیے استعمال کیا. اسپورٹس کے گراؤنڈ اتنی بڑی ہسٹری تھی ہماری، وہاں پہ کرکٹ کی، ہاکی کی، فٹ بال کی، ٹیبل ٹینس کی، بیڈمنٹن کی، پیلی کوٹھی تھی، جم تھے، سوئمنگ پول تھے. ہم نے سارے برباد کر دیے. ہمارے پارکوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہاں کھیلنا منع ہے. مجھے بتائیں چائنا کے بچوں کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن، آپ چائنا کی بچوں کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں کہ کس طرح کر رہے ہیں. آپ آذربائیجان کے، قزاقستان کے، ازبکستان کے، آپ ایک ملک کا نام لیں جو اس ریجن میں جن کے لوگ آپ سے زیادہ ہیلدی نہیں ہیں، جن کا مینٹل فریشنس آپ سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں بدلنا ہوگا. شاہ جی اس طرح نہیں آپ ملک چلا سکتے کہ جی ملک منظور صاحب کو تو بینیفٹ دے دیں، ان کو تو پوچھیں نہ، اگنور کر دیں. ویسے قانون بڑا سخت ہے. سخت قانون نہیں چاہیے، امپلیمنٹیشن چاہیے، اور قانون ایسا چاہیے جو اپلائیڈ ہو ہر ایک کے اوپر اور ایکولی ایکسیسیبل ہو. میں اس کی ایک فائنل مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کے بہت سارے شہروں میں سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے ہوئے. انہوں نے کہا ہماری پرائیویسی ہارٹ ہوتی ہے، آپ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ انہوں نے اس کو مینیج کیا. شاہ جی یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر بندہ بیٹھا رات کو بڈی نہ لڑ پیا تو سویرے پتہ لگے ساری قوم کی شامت آئی ہے اور اگلے دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیپی ہے تو پتہ چلتا ہے جی باغ و بہار ہے، وعدے ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کو لوگوں کی کیپیسٹی، اسیسمنٹ اور ان کی ول کے ساتھ جو قانون بنائیں گے اور جو اپلیکیبل ہوگا وہ لانگ ٹرم میں رہے گا. اور ہسٹری آپ کو یاد رکھے گی کہ آپ ایک اچھے ٹینور میں ایک اچھی ڈیلیوری کر کے گئے ہیں. یہی میسیج ہم بیوروکریٹ کو دینا چاہتے ہیں، یہی ہم عوام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارے دوستوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ہماری جان ہے، لیکن پاکستان کی عوام اس جان کی دھڑکن ہے. تو ہمیں اپنے پاکستانیوں سے پیار کرنا چاہیے.